السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت سجیلا نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. جزاكم الله. انگلش ٹرانسلیشن فرحانہ لقمان. Assalamu alaikum, beloved Hazur. I seek refuge. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا.
جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے، جبکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نظم لبنہ وحید صاحبہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں، وفاداروں میں ہوں۔ فخر ہے مجھ کو کہ ہوں میں خدمت سرکار میں، ناز ہے مجھ کو کہ اس کے ناز برداروں میں ہوں۔ پوچھتا ہے مجھ سے وہ کیوں کر تیرا آنا ہوا، کیا کہوں اس سے کہ میں تیرے طلبگاروں میں ہوں۔ میں نے مانا تو نے لاکھوں نعمتیں کی ہیں عطا، پر میں ان کو کیا کروں، تیرے طلبگاروں میں ہوں۔ ساری دنیا چھوڑ دے پر میں نہ چھوڑوں گا تجھے، ساری
تجھے درد کہتا ہے کہ میں تیرے وفاداروں میں ہوں. درد کہتا ہے کہ میں تیرے وفاداروں میں ہوں. السلام علیکم. اچھا، ٹرانسلیشن فاتحہ ندیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Beloved Hazur, السلام. I am from among the supporters and well-wishers of the followers of Ahmad sallallahu alaihi wasallam. I am not from those who are disloyal. I am from the faithful. I am honored that I am engaged in God's service. I am gratified to be among those who indulge in Him. God asks me, what caused me to come before His presence? What can I say other than that I am among His seekers? I accept that you have bestowed countless blessings, but what am I to do with them? For I only seek you. Even if the whole world leaves you, I will not. Angst of my love declares, I am among those loyal to you. Jazakallah. اجتماع رپورٹ مولانا صدر وقفات نو. Bismillahirrahmanirrahim. My dearest پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفات نو برطانیہ کی طرف سے میں پیارے حضور کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج اپنے بابرکت وجود سے ہمیں مشرف فرمایا. ہمارے اجتماع کی ایک مختصر سی رپورٹ پیش خدمت ہے. اجتماع کا آغاز صبح 10 بجے افتتاحی اجلاس کے ساتھ ہوا، جس کی صدارت محترمہ صدر صاحبہ برطانیہ نے فرمائی. اس کے بعد وقفات نو کو عمر کے لحاظ سے 4 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ وہ مختلف ورکشاپس میں شرکت کر سکیں، جیسا کہ نماز کی اہمیت، قرآن کریم کو پڑھنا اور اسے سمجھنا، بک چیلنج جس کا مقصد یہ تھا کہ وقفات نو کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی طرف ترغیب دلائی جائے، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی سیرت کی مثال اور نظام جماعت کو سمجھنا. اس کے علاوہ چھوٹی عمر کی وقفات نو بچیوں کی کریٹیوٹی اور باہمی محبت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی طور پر ایکٹیویٹی زونز کا اہتمام کیا گیا. پیارے حضور، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس اجتماع پر وقفات نو کی کل حاضری 1369 ہے، 1379، اور پچھلے سال اس اجتماع کی کل حاضری جو تھی وہ 1367 تھی 2024 کے سال میں. ماؤں کو شامل کر کے کل حاضری کی تعداد 2078 ہے، 2078.
میں اس موقع پر نیشنل سیکرٹری وقف نو اور ان کی ٹیم کا تہی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج کے اجتماع کے انعقاد میں بھرپور تعاون فرمایا۔ اسی طرح صدر صاحبہ UK اور تمام لجنہ کی ڈیوٹی پر مامور کارکنات کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وقفات نو اور برطانیہ کی طرف سے میں بڑی عاجزی سے پیارے حضور سے دعا کی درخواست کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے عہد کو حقیقی معنوں میں پورا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمیں وقت تیار رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقفات نو کا سالانہ اجتماع، UK کی وقفات نو کا سالانہ اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے۔ حضور فرمانے کی مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اجتماع ہر لحاظ سے آپ کے لیے بابرکت ثابت ہو، اور جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دور رس اس کے مثبت نتائج ہوں جو آپ کی ذات کے ذریعے ظاہر ہوں۔ وقفات نو میں احمدی بچیاں اور عورتیں شامل ہیں جو وقف کے وعدے کے تحت پیدا ہوئیں۔ آپ کے والدین نے آپ کی وقف کے لیے عہد کیا کہ آپ اپنے دین کی خدمت کریں گی، اور یہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا، اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ سب نے اس عہد کا اعادہ کیا ہے، اس کو دہرایا ہے۔ وہ عظیم الشان عہد جو آپ کے والدین نے آپ کی طرف سے کیا کہ آپ اس عہد پر قائم رہنا چاہتی ہیں۔ اس لیے حضور فرمانے کہ میں شروع میں ہی اپنے خطاب کے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وقفے نہ ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ امر واقعہ یہ ہے، آپ میں سے ہر کوئی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی ایک قدر ہے، ایک مقام ہے، چاہے آپ خواتین ہیں یا بچیاں ہیں۔ اس دور میں جو مادیت کا دور ہے، آپ نے اپنے دین پر
مکمل طور پر قائم رہنے اور اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ پر ذمہ داریاں اور آپ کے مقاصد جو آپ کے دین سے متعلق ہیں وہ دن بدن آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے۔ باقفات نو کی حیثیت سے آپ سب میں مجموعی طور پر یہ اہلیت ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس دنیا میں ایسا انقلاب برپا کریں جو اسلام کی تعلیمات کے تحت ہے۔ جس طرح کئی برسوں سے میں واقفین نو سے ان کی عمر کے مطابق وقتاً فوقتاً ان کو نصائح کرتا رہتا ہوں، لیکن اب حضور ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ میں سے بہت سے ایسے وہی چہرے جو میرے سامنے آج بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ جوان ہیں، اور کئی آپ میں سے ایسی ہیں جن کی شادیاں ہو گئی اور آپ کے اپنے بچے ہیں، اور آپ کے بچے بھی وقف نو کی تحریک میں شامل ہیں، جہاں یہ لطف ہمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتہائی اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقف نو اسکیم کی ہر ممبر کے لیے یہ بات ایک سوچنے کا بھی مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہر قدم جو ہم بلوغت کی طرف یا ذہنی بلوغت کی طرف ہم اٹھاتے ہیں، ہمیں یہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہیں، اور ان کی ادائیگی ہمارے لیے کس کا ضروری ہے۔ آپ میں سے وہ جو نسبتاً بڑی عمر کی بچیاں ہیں یا خواتین ہیں یا 13-14 سال سے بڑی عمر کی ہیں، انہیں اپنی وقف نو کی جو تقاضے ہیں اور اپنے عہد پر غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ آپ کی زندگی احمدیت کی خدمت کے لیے آپ کے والدین نے وقف کی تھی، اور جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچیں گی تو پھر آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ طوعی طور پر اپنے اس مبارک عہد کا اعادہ کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے، اور غور کر کے دہرانا ہے کہ کیا آپ اس کو پوری طرح سمجھتی ہیں۔ نتیجتاً آپ کو اس پر انتہائی غور و خوض کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ اپنے اس عہد کو پورا کرنے والی ہوں گی، جہاں بعض احمدی بچیاں اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتی ہیں اور مختلف پروفیشنز مثلاً میڈیسن اور انجینئرنگ اور تدریس کے شعبے سے یا قانون کے شعبے میں جاتی ہیں۔ وہ کئی ایسی ہیں جو شادی کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں یا کام نہیں کرتی۔ ان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی تعلیم جو تھی وہ ضائع ہو گئی ہے، کہ کسی پروفیشن میں اب نہ کام کرنا آپ کو یہ جماعت سے بہرحال جماعت کی خدمت سے نہیں روک سکتی چیز یہ، اس لیے اپنی جماعت سے متعلق جو آپ کی خدمت ہے وہ بہرحال آپ کو ادا کرنی ہے۔ بچوں کی تربیت اور بچوں کو نیک اور متقی بنانا اور اللہ تعالیٰ کا خوف بچوں کے دلوں پیدا کرنا، یہ آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کا گھر اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہے، یہ دراصل وقف نہ ہونے کی اصل روح ہے۔ امر واقع یہ ہے، یہ ہر احمدی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں پر خوب غور کرے کہ جس نے اپنے بچوں کی زندگیاں وقف کر دی ہیں کہ وہ ایسے بچوں کی اب تربیت اس نہج پہ کریں کہ وہ حقیقی احمدی مسلمان ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے ہمیشہ آپ کے عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور بڑے غور سے مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے عمل میں آپ کے اخلاص اور آپ کی حسن عمل کا اظہار ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر آپ کے بچوں کو آپ سے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح
اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے اور مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اور یہ بات شناخت کرنی ہے کہ اس بات کی کیوں اس قدر اہمیت ہے. ان کو اس بات کو سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرنی ہے، اور ان کو سمجھنا ہے کہ کیوں اس قرب کی ضرورت ہے اور کس طرح وہ وعدوں کا سچا خدا دعاؤں کو سنتا ہے. اور یہ آپ کی اپنے نیک نمونے کے ذریعے ممکن ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ذریعے سے ممکن ہے. اور اگر ایسا کریں گی تو پھر اپنے وقف کا اصل مقصد کو حاصل کرنے والی ہوں گی. ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کو اس دور میں، جس کو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں ہمیں سکھایا. کئی مواقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ کا مقصد اسلام کی حقیقی تعلیمات کا احیاء ہے، اور دنیا کے لوگوں کو اس آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات اور کے مطابق دنیا کو تعلیم دینا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد کہ توحید کو دنیا میں قائم کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو قائم کرنا، اور دوسری غرض یہ ہے کہ ایسی جماعت قائم کی جائے جو آپس میں محبت اور ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہے اور تمام دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے، اور دل میں ایسے خلوص جذبات ان احمدیوں کے دلوں میں جاگزین کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ مقصود ہو. اپنی جماعت کے نمونے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا. وہ صحابہ جنہوں نے اپنی تمام دنیا کی خواہشات کو صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پر قربان کر دیا، اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات کے تابع لے آئے، اور ان کی ذات سراسر ہمدردی، رحم دلی اور محبت سے بھرپور تھی. انسانیت کی طرف ہمدردی، اور اس ہمدردی کی کوئی انتہا نہیں، اور انہوں نے کوئی انتہا نہیں تھی ان کی اس ہمدردی کی جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا، اور اس عمل کی وجہ سے معاشرے میں روحانی انقلاب وہ برپا کرنے والے لوگ تھے. اور پھر بہت کم عرصے میں اسلام کی تعلیمات دور دور تک پھیل گئی. اس لیے بطور واقفات نو کے آپ کی تعلیم سے قطع نظر کہ کس قدر تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، ہمیشہ اپنی اپنے مقام کو مت بھولیں. آپ کا حقیقی مقام یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ واقفہ نو ہیں. یہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں اور اپنے بچوں کو محدود نہیں کہ آپ نے دین کا عمل کرنا ہے، بلکہ آپ نے صرف اپنی ذات تک اس کا فائدہ نہیں، بلکہ آپ کے اس عمل سے تبلیغ کے راستے کھلیں گے. آپ کا عمل سچائی، حیا اور تقویٰ پر ہونا چاہیے، اور اس طرح جو بھی سعید فطرت لوگ ہیں وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. اور پھر جب آپ ان کے لیے دعا کریں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کی ہدایت کے سامان کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. اس رنگ میں حضور فرمائے انشاءاللہ آپ کئی لوگوں کی ہدایت کے اور اسلام کو قبول کرنے کا راستے ہموار کرنے والی ہوں گی. یاد رکھیں کہ اعلیٰ ترین اخلاق اور عمل
دراصل ان جھوٹے الزامات کا بھی سدباب کریں گے جو اسلام کے خلاف ہم دن بدن دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مت سوچیں کہ آپ اپنے عہد کا آپ حق صرف یوں ادا کر لیں گی کہ آپ چند گھنٹوں کے لیے یہاں پہ آ جاتی ہیں اور ان اجلاسات میں شامل ہو جاتی ہیں، بلکہ بطور واقفہ نو آپ نے نہ صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے عمل سے اسلامی اقدار ظاہر ہوں، بلکہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ بھی کرنی ہے، جو آپ کے دوستوں، جس کا حلقہ آپ کے دوستوں تک ہو، اور جہاں تک بھی آپ کا دائرہ کار ہو آپ وہاں تبلیغ کریں۔ آپ میں سے بچیاں جو اسکولوں میں یا کالجوں میں ہیں یا یونیورسٹیز میں ہیں، کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ یقیناً تعلیم حاصل کرنا بہت اہم ہے، آپ کی ذاتی تربیت کا حصہ ہے، تعلیم و تربیت کا حصہ ہے، اور آپ کو اس کے ذریعے جماعت کی خدمت بہتر رنگ میں کر سکتی ہیں آپ تعلیم کے ذریعے، اور آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اسلام کے خلاف تمام جو حملے ہیں ان سے آپ ان کا دفاع منطق کے ساتھ، علم کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی تعلیم کے لیے جو آپ کوشش کرتی ہیں، یہ فی ذات ہی ان لوگوں کے الزامات کا جواب ہے جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پیچھے رکھتا ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ جس طرح اگر آپ اپنے اسکول میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی تعلیم صرف ایک نوکری حاصل کرنے کا یا روپیہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، بلکہ احمدی طالبات کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی تعلیم دراصل ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے کہ وہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو اپنے عمل کی خوبصورتی اور حسن عمل کی وجہ سے اور اپنے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو، حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اپنے دوستوں کو یا اپنے اساتذہ کو آپ کوئی زور سے، زبردستی سے نہیں اسلام کی طرف بلا رہی، بلکہ محبت اور ہمدردی اور اسلامی تعلیمات کی سچائی، حقیقت اور ایمانداری اور نیکی اور تقوی کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ جب آپ اس اعلیٰ معیار کو حاصل کر لیتی ہیں تو پھر ہی آپ وقف کے حقیقی مقصد کو حاصل کرنے والی ہیں۔ فرمانے کہ اس سلسلے میں، اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا، بے شمار ہمیں نصائح فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنی زندگی اپنے دین کے لیے وقف کرتا ہے، کبھی اسے سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس میں ایک جوش، ولولہ اور تندہی ہونی چاہیے۔ تو بطور واقفات نو کے آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کسل اور لاغر پن سے اور سستی سے بچائے، اور آپ میں ایسی تیزی آئے اپنے عمل میں کہ جو آپ کے لیے بہتری کا سامان کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نشان ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم نہ پڑ جائیں، بلکہ ہمیشہ روشن رہیں۔ سو اپنے آپ سے یہ آپ سوال پوچھیں کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نشانات کو مدھم پڑھنے کا ذریعہ بنیں گی۔ آپ کیسے اس بات کا کوئی یقین بنا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے نشان قائم رہیں اور نظر آتے رہیں؟ اس کا ذریعہ یہ کہ آپ اللہ سے تعلق پیدا کریں،
مضبوط تعلق پیدا کریں تو آپ خود اللہ تعالیٰ کا نشان ہیں. ایسا کرنے سے اس کا ذریعہ، بہترین ذریعہ 5 نمازوں کا التزام ہے، اور مکمل خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کا ذریعہ ہے. نماز کو تیزی سے ادا نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ صرف ایک چند حرکات کا مجموعہ ہے تاکہ میں نے بس نماز پڑھ لی. نماز 10 سال کی عمر سے انسان پر واجب ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو دنیا کے ہر کام پر فوقیت دینی ہے. ایسا کرنے سے آپ ہر قسم کی، اور ایسا کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو، کسی رنگ میں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نماز کو فوقیت دیں گی، بلکہ آپ کی نمازیں دراصل آپ کی کامیابی، آپ کی فلاح اور آپ کی ترقی کا موجب ہوں گی. اگر آپ نماز ادا کرنے میں باقاعدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بے انتہا فضل نازل فرمائے گا اور آپ کی خواہشات کو، نیک خواہشات کو پورا فرمائے گا. اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے اور اس کی عبادت کے حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر ضرورت کو خود پورا کرتا ہے. اس لیے حضور فرمانے ہر قسم کے اس خوف کو ترک کر دیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ہر چیز مقدم رکھنے سے کسی قسم کے دنیاوی نقصان آپ کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑتا جو اس پر اپنا مکمل توکل رکھتا ہے اور اس کے لیے دوسری دنیا کی ہر چیز کو ترک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے بے انتہا انعامات فرماتا ہے جب تک کہ آپ کی عبادت میں وہ خلوص، اخلاص اور خشوع و خضوع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت خالص ہونی چاہیے اور ظاہری عمل سے پڑھ کر، اور اس میں کسی قسم کی خود دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی نماز کو ایک قسم کا بوجھ سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ ایک کام ہے جو کرنا ہے، اور بددلی کے ساتھ انسان نماز پڑھے اور تیزی سے اس کی حرکات سے گزرتا ہوا نماز مکمل کر دے. اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر روز کی جانی چاہیے، اور پھر بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس قرآن کریم کی اعلیٰ ترین اور ہماگیر تعلیمات پر عمل کیا جائے، مسلسل کیا جائے. اگر آپ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ کی زندگی بامقصد ہوگی اور بامراد ہوگی، بلکہ نتیجتاً تبلیغ کے رستے بھی اسی کے ذریعے کھولیں گے، کیونکہ آپ پھر بڑے اعتماد کے ساتھ، منطق کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ اسلام کے دفاع میں بات کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جب قرآن کریم میں موجود احکامات پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی روحانی مقام میں ترقی ہوتی ہے اور آپ کی اخلاقی مقام میں ترقی ہوتی ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ قریب کرنے والی چیز ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی تمام دنیاوی ضروریات کو بھی پورا ہونے کا ذریعہ ہے. یہ آپ کے آنے والی نسلوں کی اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے. اس لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل وفا کا تعلق پیدا کریں، اور اس کا ذریعہ، بہترین ذریعہ اس کی عبادت ہے، اور اس کے ہر لفظ کو اپنے دل و جان کے ساتھ قبول کرنے والی ہوں، اس پہ عمل کرنے والی ہوں. قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں، اس بات ترجمہ تلاوت کریں اور ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس کی تشریحات کو، اس کے مطالب کو جماعت کی
تفاسیر کے ذریعے سمجھیں، ان پہ غور کریں اور اپنی زندگی کا یہ ایک اہم ترین حصہ بنا لیں. اسلام کی حقیقی تعلیمات کو شناخت کریں اور ہر حکم پر عمل کریں. اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس انتہائی خواہش کا اور امید کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ کی جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح بن جائے. یہ تو تاریخی حقیقت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی صحابیات نے بے انتہا غیر معمولی قربانیاں اپنے دین کے لیے دیں. آپ میں سے آپ کی ایسی صحابیات تھیں جنہوں نے ہر قسم کے دکھ کو اور تکلیف کو اور ظلم کو برداشت کیا. بعض مسلمان صحابیات نے اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں اور اس طرح وہ شہید ہو گئیں، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. پھر کئی ایسی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں جنہوں نے غزوات میں جنگوں میں حصہ لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی رہیں اور انتہائی دلیری اور بہادری کا ثبوت دیا. انہوں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ہم عورت ہیں اس لیے ہم لڑ نہیں سکتی، اور یہ نہیں سمجھا کہ ہم بہت کمزور ہیں اور اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے انتہائی دلیری اور شجاعت کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا اور غیر معمولی قربانیاں اپنے دین کے لیے دیں. اسی طرح اس دور میں دین کی وہ احمدی خواتین جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور جماعت احمدیہ میں بھی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا یا انہیں اسیری کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا، اپنے دین کی حفاظت کرتی رہیں. بعض ایسی خواتین جو مجھے لکھتی ہیں، حضور فرما رہے ہیں، جو اس بات پر انتہائی تکلیف کا اور پریشانی کا اظہار کرتی ہیں کہ مردوں کے پاس تو قربانیوں کی بہت زیادہ مواقع موجود ہیں اور ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کو جواباً جماعت کی پاک تاریخ ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ احمدی خواتین نے بے انتہا غیر معمولی قربانیاں دی ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ حال ہی میں ایک احمدی خاتون پر بالکل بے بنیاد الزام لگایا گیا پاکستان میں، نتیجتاً انہیں کئی مہینے کے لیے جیل میں رکھا گیا اور پھر ضمانت پر رہائی ہوئی. انہوں نے اس ابتلا کو بڑے نمونے کے صبر کے ساتھ گزارا. بطور واقفات نو آپ کو ایسے نمونوں کی تقلید کرنی چاہیے. تیار رہیں کہ جس قربانی کا بھی آپ سے مطالبہ کیا جائے اپنے دین کے لیے، آپ اس کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملجا و ماوا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر غور و خوض کریں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور عمل کریں. ایسا کرنے سے ہی آپ اس روح کو سمجھیں گی جو اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دین کے لیے قربانی کی روح ہے. پھر جب کبھی آپ کو قربانی کا موقع ملتا ہے تو بجائے اس کی کہ اس قربانی میں آپ تکلیف محسوس کریں، وہ قربانی آپ کے لیے مرہم بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث ہوگی. آپ پھر ایسی قربانیاں صعوبت نہیں سمجھیں گی، بلکہ وہ تو آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوں گی، کامیابی کا ذریعہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوں گی. یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے دینی علم کو بڑھائیں. بعض احمدی اس بات پر متذبذب ہو جاتی ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اور جماعت کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں، لیکن حضور فرمانے اگر آپ کو اپنے دین کا اگر بھرپور علم ہے تو آپ کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ان حملوں جو بظاہر علمی حملے ہیں.
بلکہ آپ کے پاس علم کی دولت ہوگی اور آپ کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ ہر قسم کے حملے کا اور ہر قسم کے الزام کا جو ہمارے دین پر لگایا جاتا ہے اس کا جواب بڑی شجاعت کے ساتھ بڑے مدلل رنگ میں دے سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں، اور کئی کتابیں ایسی ان کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے. جیسا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، طاقت کا ذریعہ ہے. اس لیے اگر آپ اپنے دینی علم کو حاصل کریں گی تو صرف یہ آپ کے اپنے دین میں مضبوطی نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو اس ضروری ہتھیار سے لیس کرے گا جو ہتھیار اپنے دین کے دفاع کے لیے ضروری ہیں. آپ کو اس کے ذریعے توفیق ملے گی کہ آپ جماعت میں کسی قسم کی خلفشار اگر ہے تو وہ دور کرنے والے ہوں گے. مضاف مانے کے بطور ممبرات وقف نو اسکیم آپ کو اس بات کو شناخت کرنا ہے کہ آپ دین کی وہ افواج میں شامل ہیں، اور اس فوج کے ہراول دستہ ہیں جنہوں نے اسلام کا دفاع اپنی روحانیت کے ذریعے کرنا ہے. یہ کوئی ظاہری میدان جنگ نہیں جس میں تلواریں نہیں اٹھائی جاتی، بلکہ یہ تو وہ روحانی میدان ہے جہاں آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور آپ کا اس ضمن میں یہ فرض ہے کہ آپ بنی نوع انسان کو حقیقت سے آشنا کرائیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کریں. اس لیے ہر دوسری احمدی سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ہراول دستے میں ہوں، اس پہلی صف میں ہوں جو اسلام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیشہ کھڑی ہوں، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے کا دفاع کرنے والی ہوں. اور آپ یہ رحم دلی اور محبت اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ کریں گی، اور یہ دراصل آپ کا وہ عہد ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا. محنت کے ذریعے چیز کامیابی حاصل ہوتی ہے. کبھی بھی سستی اور کاہلی کا شکار مت ہوں. فرمارے کہ میں ایک مرتبہ پھر فرمارے آپ کو دینی علم کے بڑھانے کی طرف متوجہ کرتا ہوں. قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں. آپ کو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے خلیفہ وقت کے خطبہ جمعہ کو سننا چاہیے. غور سے سنیں اور اس پہ غور کریں کہ کیا وہ ہدایات ہیں جو خلیفہ مسیح عطا فرما رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جس میں حکمت ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے مومنین ہر قسم کے حملے اور ہر قسم کے الزام کا بڑے مدلل رنگ میں جواب دے سکتے ہیں جن میں علم ہے، جو علم کی دولت سے بہرور ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں، اور ایسا قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کے ذریعے ممکن ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام کی کتب آپ کو اللہ تعالیٰ قریب کرتی ہیں. جس طرح آپ کا دینی علم آپ کے علم کو بڑھاتا ہے، تو پھر آپ کا عمل بھی اس سے بہتر ہوتا ہے، آپ کی روحانی تربیت کا ذریعہ ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو وہ ہمدردی، محبت اور اللہ تعالیٰ کا رحم آپ پر نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں گی تو پھر کوئی دشمن، کوئی عدو آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی ایسی ابتلا نہیں جو آپ کی گمراہی کا باعث بن سکتا ہے. بلکہ ہر ابتلا کے نتیجے میں آپ اور بہتر رنگ میں ابھرتی ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ان تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آج آپ سے کی ہیں، اور آپ ان میں شامل ہوں جو حقیقتاً اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے حقیقی مقصد کو سمجھنے والی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی روحانی فتح میں اپنا کردار ادا کرنا ہے،
اور وہ فتح مقدر ہے، مقدور ہے، ایسا ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان چھوٹی بچیوں کو جو یہاں موجود ہیں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کو اپنی پڑھائی پر، اپنی تعلیم پر بڑی توجہ دینی چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنی پڑھائی میں آپ بہت بہتر نتائج کے حامل ہوں۔ نہ صرف اس کا فائدہ آپ کو ذاتی طور پہ ہوگا، بلکہ دوسروں کو فائدہ ہوگا اور جماعت کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ فرما رہے ہیں کہ بہت کم عمر سے ہی آپ کو اپنے دین پر بڑی مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور کبھی بھی خوف نہیں کھانا، کبھی گھبرانا نہیں، کہ اور جو لوگ دین پر، آپ کے دین پر حملے کرتے ہیں، ان سے خوف دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمانے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ قدم جو وقفہ نو لیتی ہیں، خدا کرے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کی طرف ہو، خدا کرے آپ ان میں بن جائیں، ان میں سے ہوں جو مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں، اور ہمیشہ اس کی رضا کی راہوں کی طالب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو توفیق عطا ہو کہ ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ کی وفادار بنیں اور اس کی فرمانبرداری کرنے والی ہوں۔ آپ کی زندگیاں ایک روشن ستارے کی طرح سب کے لیے قابل تقلید ہوں، اور ہمارے میں سے دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔ میری صحیح وقت ختم ہو میں